ایک انسان کی نفسیات ہے. اگر آپ کے ساتھ کسی نے احسان کیا تو آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں, دل میں اس کے تعلق سے محبت اور احسان مندی کے جذبات پاتے ہیں. ایک بھوکے کو کسی نے کھانا کھلایا تو جس نے کھانا کھلایا اس کے تعلق سے اس کے جذبات کیا ہوں گے, ہم سمجھ سکتے ہیں. اب جب ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانے گا کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا, ماں باپ دیا, گھر دیا, لباس دیا, کھانے پینے کا سامان, کتنا بھی غریب ہو جی رہا ہے نا, جینے کے اسباب کس نے دیے, آنکھ کس نے دی, ناک کس نے دیا, دل و دماغ کس نے دیا, جسم کے اعضاء کس نے دیے, لذت کے سامان, تفریح کے سامان ہمارے گرد و پیش میں کتنے ہیں, سب اللہ نے دیا. پیر سے نیچے سے سر کے اوپر تک, پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر مرنے کے بعد تک سب اللہ کا. اب جب ہم کو یہ پتہ چلے گا یا جانیں گے, حقیقت میں ہمارا دل اس پر غور کرے گا کہ یہ ساری نعمتیں رب العالمین نے عطا کی, الحی القیوم نے عطا کی, الکریم الصمد نے عطا کی, تو اس کے کرم, اس کے انعام, اس کی رحمت کا احساس ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جذبہ شکر سے جھکا دے گا. اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے جذبے کو ابھارے گا کہ دیا اس نے ہے, نعمتیں اس کی ہے, کسی اور کو کیوں پوجیں, کسی اور کے سامنے کیوں جھکیں, کسی اور سے کیوں ڈریں, ساری طاقت اور قوت تو اس کی ہے. تو حضرت شعیب کے واعظ و نصیحت اور دعوت میں یہ ملتا ہے کہ اللہ کی طرف ترغیب دی جائے اور اللہ کی نعمتوں کو یاد دلایا جائے کہ غور کرو اللہ نے تم کو کیا کیا دیا. یہ قرآن کا طریقہ ہے, انبیاء کا طریقہ ہے. وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ. کئی باتوں میں سے حضرت شعیب کی دو باتیں یہاں نقل کی, ایک بات نقل کی کہ اس وقت کو یاد کرو, تم اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم تھوڑے تھے. اِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ, اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا. اقلیت تھی, قلت تھی, اکثریت اور کثرت سے بدل دیا. شیخ سعدی نے اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا, اللہ اگر چاہے تو کسی قوم میں وبا بھیج دے, قحط سالی مسلط کر دے, بھوک پیاس کی وجہ سے, بیماریوں کی وجہ سے پوری کی پوری بستی تباہ ہو جاتی ہے, مر جاتی ہے. ایسا ماضی میں, تاریخ میں مختلف موقعوں پر ہوا. ابھی ہمارے یہاں کورونا کی وبا پھیلی پوری دنیا میں, کیا حال تھا. ایک چھوٹے سے جراثیم نے انسان کی اوقات اور ساری ترقیات کی قلعی کھول دی کہ انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے رب العالمین کی قدرت کے سامنے. اس کے ایک جراثیم نے پوری دنیا کو دہشت میں مبتلا کر دیا, اور اس کے جو لشکر ہیں, قوتیں ہیں, فرشتے ہیں, اور اس کی اپنی مشیت اور غلبہ ہے, وہ تو ابھی بہت کچھ باقی ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ایک جراثیم نے انسان کی ہوا اکھاڑ دی, پوری دنیا کے ساری ترقیات دھری کی. ابھی تک خوف چل رہا ہے کورونا کا. تو اللہ تعالیٰ چاہے تو بستیوں کو صاف کر دے. ابھی دیکھیے کہیں سیلاب ہے, کہیں پہاڑ کے تودے ٹوٹ رہے ہیں, یہ روز خبریں ہم پڑھتے ہیں. یہ اس میں سبق ہے, عبرت ہے. مومن بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے حکم اور مشیت کے بغیر ایک پتا نہیں ٹوٹتا گرتا, اور پہاڑ کے تودے گر رہے ہیں, گھر کے گھر تباہ ہو جا رہے ہیں, سیلاب کے پانی سے پوری بستی بہہ جا رہی ہے, ہم خبر پڑھ کے گزر جاتے ہیں. ایسا ہی ہے واقعہ. کتنی بے حسی ہے, کتنی غفلت ہے. قرآن و حدیث کی ان تعلیمات سے آدمی کتنا بے بہرا ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ ہم کو بہت معلومات ہے. نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ بدلی چھاتی تھی تو خوف اور دہشت کے ساتھ مسجد کی طرف بھاگتے تھے, نماز پڑھتے تھے. ام المومنین کہتی ہیں کہ بدلی چھاتی ہے تو لوگ خوش ہوتے ہیں, اور آپ کے چہرے پر میں دیکھتی ہوں کہ گھبراہٹ اور خوف کے اثر ہوتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں عائشہ, ایک قوم ایسی ہی تھی جس پر بارش نہیں ہوئی, بدلی چھائی تو اس نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بارش ہونے والی ہے. وہ سب میدان میں جمع ہو گئے, اور وہ بارش کی بجائے وہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا. ھذا عارض ممطرنا, سورہ احقاف میں کہا کہ قوم میدان میں آ کر کہتے کہ یہ بدلی آئی ہے جو ہمیں بارش دینے والی ہے, لیکن اس سے آگ برسی اور ان کو تباہ کر دیا گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیزوں سے ڈر جاتے تھے, اور ہم خبریں واقع ہو جاتی ہے. پہاڑ کے ٹکڑے گر گئے, گھر بہہ گئے, کورونا وبا سے بہت سارے لوگ مر گئے, اور بہت ساری مختلف مصیبتیں آ رہی ہیں. ہم سنتے ہیں, خبر کی طرح تبصرہ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. کوئی عبرت نصیحت نہیں, کوئی اس بات کا سوچنے کا پہلو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے تو اس کی کیا حکمتیں ہیں. ہم کو اس سے سبق لینا چاہیے. ہم بھی مرنے والے ہیں, ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں.